بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ اب یہی رہوں گا، بے فکر رہیں۔ سالار نے ایک مسکراتی ہوئی نظر گیتی پر ڈالی تھی۔ وہاں لاہور میں جو اٹکا ہوا کام تھا وہ مکمل ہوا۔ گیتی کے چہرے پر اس کی بات کے ساتھ ہی شرمیلا سا تاثر پھیلا۔ یوسف کمال کی نگاہ پھر اس پر جا کر رکی تھی۔ وہی دل ربا سا انداز جو انہیں کبھی دنیا جہان سے بیگانہ کرتا تھا۔ بیگم ستارہ جان تو ہمارے کلاسیکل میوزک کا بہت بڑا نام ہے، مگر کیا وجہ ہے جو آپ بہت سالوں سے بہت ہی کام دکھائی دے رہی ہیں؟ گیتی سے بہت سنبھل کر پوچھا گیا۔ ان کا سوال کسی گم گزشتہ کڑی کی تلاش کا ہی حصہ تھا۔ کھانا لگوانے کے لیے باہر جاتی مسز کمال نے ان کی بات کا ادھورا سا ٹکڑا ہی سنا تھا۔ نانی کی صحت بہت عرصے سے زیادہ اچھی نہیں ہے انکل۔ ابھی پچھلے سال پی ٹی وی کے لیے انہوں نے چند پروگرام ریکارڈ کروائے تھے، وہ بھی ان لوگوں کے بہت اصرار پر، ورنہ اب تو وہ بہت تنہائی پسند ہو گئی ہیں۔ شاید سالار کا دیا ہوا اعتماد تھا جو وہ اتنے اطمینان سے اپنے گھرانے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے مدت ہوئی ٹی وی، فلم، تقریباً سب کچھ چھوڑ دیا، مگر بیگم ستارہ میری بہت فیوریٹ رہی ہیں۔ اثاثہ ہیں وہ ہماری کلاسیکل موسیقی کا۔ یوسف کمال کے لہجے میں آیا احترام بناوٹی نہیں تھا۔ زوبیہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی ماں باہر جا چکی تھی، ورنہ ایک بڑا جھگڑا اس خوشگوار ڈنر کے بعد اٹھنا لازمی ہوتا۔ آپ ملے ہیں کبھی نانی سے؟ گیتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں ملا ہوں، مگر بہت برسوں پہلے۔ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب۔ اپنی ہلکی سی بوکھلاہٹ پر قابو پانا پڑا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں جب پیدا ہو گئی تھی یا نہیں؟ کیا آپ ہمارے گھر آئے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ تم بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ اور تمہاری عمر کا اندازہ لگانے کے لیے مجھے تمہاری تاریخ پیدائش جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس بار اس نے صرف ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور وہ بھی تو اسی طرح بات کرتے کرتے خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی بحث نہیں، کوئی یاد تھی جو آج ٹلنے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک مستقل ہوتی دستک۔ اس بار ہم لاہور جائیں گے تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ نانی بہت خوش ہوں گی آپ سے مل کر۔ انہیں بڑا گلہ ہے کہ اب اچھے میوزک کی قدر کرنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سالار کو بہت اچھا لگا تھا ان کا گیتی کے ساتھ اس طرح اپنائیت سے بات کرنا۔ کمال صاحب کا رویہ روز بروز اسے حیران کر رہا تھا اور قریب لا رہا تھا۔ مسز کمال سامنے وسیع ڈائننگ ہال میں کچھ ہدایات دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اسے اتنے اتفاق سے اپنے گھر پر انوائٹ کریں گے۔ وقت، لوگ، شاید ہر چیز بدلنے کے لیے ہی ہے۔ عادتاً وہ کہیں سے کہیں پہنچنے لگا تھا، تبھی کچھ اور بہت ضروری یاد آیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے انکل۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کمال صاحب کو اشارہ کیا تو انہیں بھی یاد آیا کہ سالار کو بہت کچھ ضروری باتیں کرنی تھی اور جسے سننے کے لیے وہ بے چین بھی تھے۔ مگر یہ لڑکی، گیتی اب زوبیہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ روزی کا سراغ ملنے کی امید ہو رہی ہے انکل۔ اس بیچاری کے زندہ ہونے کا امکان تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے، لیکن کم از کم انصاف تو ہو جائے گا۔ میری بات ہو چکی ہے، کیس تیزی سے آگے بڑھائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں نبیل پوری طرح انوالو ہے، اور میں اس کے لیے زرتاج کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ یوسف کمال کے لہجے میں بڑی درد مندی تھی۔ ان پر تو خیر اور بھی قرض نکلتے ہیں، مگر جانے دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ تلخ ہونے لگا تھا، پھر فوراً سنبھل گیا۔ سوری۔ ماضی میں جو کچھ بھی تھا، اب بہرحال یوسف کمال اس کے لیے خلوص بھرا حوالہ تھے۔ نبیل کا تعلق لوئے کلاس سے انکل۔ راجو اسے یہاں لایا تھا۔ راجو وہی ڈرائیور جس سے روزی کی شادی ہونے والی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن سالار، کمال صاحب کے لہجے میں ہلکی سی الجھن اتری۔ میری نبیل سے نفرت میں اس کی کلاس کا دخل نہیں ہے۔ غربت انسان کا عیب نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ مجھے اس کی خراب فطرت اور کمینگی نے پریشان کر رکھا ہے۔ ناقابل برداشت ہے وہ شخص۔ پتہ نہیں زرتاج کو اس میں کیا دکھائی دیا۔ وہ آپ کی بہن ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار کی آواز دھیمی تھی۔ لیکن نبیل میری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا شخص ہے۔ میں راجو کے ساتھ گیا تھا اس کے پرانے محلے میں۔ بہت ہی خستہ حالت تھی ان کی، اس کی بھابھی اور بہن کی۔ سنا ہے اس نے ان کی کبھی خبر تک نہیں لی اور نہ ہی لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ محلے والے تو نبیل کا نام تک حقارت سے لیتے ہیں۔ راجو بتا رہا تھا کہ کئی سال پہلے کوئی لڑکی بھگا کر راجو کے اتنے دن کے ساتھ میں سالار کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، اور اس سارے پیراگراف کو سننا یوسف کمال کے لیے بھی خاصا صبر آزما رہا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ساری عمر زرتاج کی شکل بھی نہ دیکھوں،
کسی اور کی ناسی اپنے بیٹے کی شرم کر لیتی جو سالوں سے UK میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ مانی کبھی بھی واپس آئے، اس لیے کہ نبیل ایسا نہیں چاہتا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کسی سوچ میں ڈوبے۔ سالار جی، ہمیں نبیل کی بہن اور بھابھی سے ملنا ہوگا، کیا یہ ممکن ہوگا؟ وہ یہاں نہیں ہے انکل، لیکن پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، میں کوشش کرتا ہوں۔ انہیں کھانے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ سالار جب وہ اٹھ رہے تھے تب یوسف کمال کچھ کہنے کے لیے رکے۔ وہ بنا کچھ کہے ان کی طرف مڑا۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، سچ پوچھو تو مجھے تمہاری مضبوطی پر بڑا فخر سا ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔ گیتی کو زمانے کی سفاکی کی نظر مت ہونے دینا۔ ان کے لہجے میں کچھ عجیب سا احساس تھا، مگر سالار بڑی لاپرواہی سے ہنس پڑا۔ مجھے ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ؟ نہیں، لیکن لوگ آج بھی اس بات کو آسانی سے ہضم نہیں کریں گے۔ زندگی جہنم بنا دیں گے، تمہاری بھی اور گیتی کی بھی۔ یوسف کمال کے ساتھ تلخ ترین یادیں تھیں۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ دھیمی پڑی تھی۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے انکل، بہت سے ایسے بھی ہیں جو انسان کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ آپ خود اس کی مثال ہیں، کتنی محبت سے ملے آپ گیتی سے۔ میں تو یوں ہی کمزور سا انسان ہوں بیٹا، دنیا کی بہت زیادہ پرواہ کرنے والا، دنیا کے ڈر سے راہ بدل لینے والا۔ تمہیں میرے بارے میں یوں ہی خوش گمانی ہے۔ ان کی آواز بتدریج نیچی ہوئی۔ سالار نے ان کی افسردگی کو وجہ طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا حیرت زدہ بھی ہوا۔ آ جائیں بھی، کھانا لگ چکا ہے، سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ زبیہ نے کچھ فاصلے سے آواز دی تھی۔ چلو، اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھے۔ سالار کی آنکھوں میں الجھن باقی تھی۔ رات کی کچھ گھڑیاں یکساں رفتار سے گزری۔ تمہیں کیسے لگے کمال صاحب اور ان کی فیملی؟ جب وہ واپس آ رہے تھے تو اس نے ساتھ بیٹھی گیتی سے مسکرا کر پوچھا تھا۔ آج وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ پورا اعتماد محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں، خاص طور پر کمال انکل کا تو جواب ہی نہیں۔ انہوں نے نانی کے بارے میں جان کر کتنا اچھا رسپانس دیا ہے نا؟ وہ اتنی خوش تھی کہ آنکھوں میں نمی سی آ رہی تھی۔ سالار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑا کر اپنی آنکھیں خشک کی۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے سالار، یہ سارا فخر، سارا مان، سبھی کچھ تو۔ اچھا بس، اپنے شوہر کی زیادہ تعریف مت کرو، ورنہ مجھے بھی جواباً اپنی بیوی کے لیے کوئی قصیدہ وغیرہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے بات کو گھما گیا۔ اسے گیتی کی محبت درکار تھی، لیکن اس کا احسان مند ہونا قطعی نامنظور تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر دیکھنے لگی۔ رات خاصی ہو چکی تھی اور ٹریفک اب نسبتاً بہت کم رہ گیا تھا۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ سالار کی نگاہ سامنے سڑک پر تھی، سو وہ گیتی کے چہرے پر پھیلی کشمکش کو دیکھ نہ سکا۔ انکل نے مجھ سے میری فیملی کے بارے میں کافی پوچھا تھا، بہت عجیب لگا۔ کیوں عجیب سا کیا؟ بتایا تو تھا انہوں نے کہ وہ نانی ستارہ کے کتنے بڑے فین ہیں، اس لیے جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ سالار نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ گیتی کے چہرے پر اب بھی الجھن باقی تھی۔ انہوں نے نانی کے بارے میں نہیں سالار، فیروزہ خالہ کے بارے میں جاننا چاہا تھا شاید۔ اچھا؟ سالار نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ انہیں بھی جانتے ہوں، اس لیے پوچھ رہے ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر نام نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے نانی ستارہ کی بیٹیوں کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک تو میری امی اور دوسری ظاہر ہے وہ فیروزہ خالہ ہی تو تھی۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ بہت پہلے انتقال کر گئی تھی، اور یہ کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور کچھ بھی نہیں؟ پھر زوبیہ آ گئی تھی تو بات آئی گئی ہوگی۔ چلو اچھا ہوا، بہرحال تمہیں کسی بات سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ تحفظ اور سکون کا وہی گہرا دل کو چھوتا احساس گیتی کو اپنی آنکھوں میں آتے شکر کے آنسو چھپانے کے لیے ایک بار پھر گردن موڑ کر خود کو باہر کے منظر میں محو کرنا پڑا تھا۔ گھر کے ماحول میں بڑی نمایاں سی تبدیلی آئی تھی۔ سب ایک دوسرے سے کتراتے ہوئے رہتے تھے، اپنے اپنے کمروں میں بند، اور ابا اور ماس کا زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر۔ کھانا بھی آج کل سب الگ الگ اپنی سہولت کے حساب سے کھا رہے تھے۔ ربیہ اپنا اور دادی کا کھانا نکال کر ان کے کمرے میں لے آتی، زری بھی چھپ چھپا کر وہیں آ کر بیٹھ جاتی۔ آج کل خلاف معمول اس کی بھی زبان بند رہنے لگی تھی اور ساری سرگرمیاں تقریباً ختم تھیں۔ دادی کا دل اس سناٹے میں اور بھی گھبرانے لگتا تو وہ زری پر ہی خفا ہو جاتی۔ تجھے آخر کس غم میں چپ لگ گئی ہے؟ گھنٹوں سوچے جاتی ہے جانے کیا کیا۔ وہ کب سے چپ چاپ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ نہ ہوں نہ ہاں۔ دادی کی ناراضگی بڑھنے لگی۔ کیا پوچھ رہی ہوں، بتاتی کیوں نہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ طبیعت خراب ہے تیری کیا؟ اس طرح تو کبھی خاموش نہیں رہتی تو۔ زری نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ سب بھی تو خاموش رہنے لگے ہیں دادی، لیکن کوئی کسی سے وجہ نہیں پوچھ رہا۔
تو پھر مجھ سے کیوں؟ دادی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ ہم تو اپنے دکھ کے حصار میں ہیں بیٹا، ماس کو چپ دیکھتی ہوں تو دل کٹتا ہے، کتنا بدل گیا ہے۔ پہلے ہی کون سی خوشی تھی اس کے پاس جو شائستہ نے اس روز خواہ مخواہ کی ضد باندھ لی، یہ جان کر بھی کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ انہوں نے منع تو نہیں کیا شادی کرنے سے، صرف یہی تو کہا ہے کہ انہیں نہیں کرنی۔ دادی نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کمرے میں تھی ہی نہیں، تجھے کس نے بتایا؟ میں یہیں برآمدے میں کھڑی تھی دادی، میں نے خود سنا تھا ماس کو کہتے ہوئے کہ وہ جویا کا نام بھی نہیں لیں گے۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ ذرا بھی نہیں بوکھلائی تھی، اور آج کل دادی بات بات کو پکڑنے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ جویا کا نام نہیں لے گا یا پھر کسی کا بھی نام نہیں لے گا زندگی بھر، میں جانتی ہوں اسے اچھی طرح۔ اب نہیں کرنے والا وہ شادی، شائستہ کتنا بھی زور لگا لے۔ زری نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، دادی کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ زری نے جلدی سے اٹھ کر انہیں پانی کا گلاس تھمایا۔ آپ اتنا دل پر مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں دعا مانگ رہی ہوں سب کے لیے۔ پانی کا گلاس واپس رکھ کر وہ پھر سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے بھی خوش رکھے، قسمت اچھی ہو تیری۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ پتہ نہیں دادی، قسمت کا بھی کیا چکر ہے، آپ لوگ سہارا نہ دیتے تو میرا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہیں۔ خیر میری بات چھوڑیں۔ وہ ذرا رک کر اس نے شاید خود کو کمپوز کیا۔ دادی، کبھی ہم دونوں جویا کے گھر چلیں چپکے سے، امی کو بتائے بغیر؟ پاگل ہوئی ہے کیا؟ دادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ماس کی ماں ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اپنے اکلوتی بیٹی کی خوشی کی پرواہ نہیں کی اس نے۔ اتنی نفرت کرنے لگی وہ جویا سے کہ اس پر کسی بھی طرح رحم نہیں آتا۔ ان کا لہجہ قطعی تھا، مگر زری پھر بھی اصرار کیے گئی۔ صرف ایک بار، کسی اور طریقے سے، میں ایک بار جویا کو دیکھنا چاہتی ہوں دادی۔ آخر کیا بات ہے اس میں جو ماس کو کسی اور کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتی؟ زری کی آواز دھیمی تھی اور لہجے میں بڑی ٹوٹتی سی کیفیت۔ دادی نے بس ایک ٹھنڈی سی سانس لے کر آنکھیں بند کی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے ان کے پیر دبائے گی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ دادی سو گئی ہیں کیا زری؟ ربیہ نے دھیمی آواز میں کمرے میں جھانک کر پوچھا تو اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ربیہ کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی، آج کل اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ زری کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے ربیہ نے پھر سے سوال دہرایا تھا۔ زری نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تم بھی کچھ دیر آرام کر لو زری، ربیہ نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ میں آرام سے ہی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی، شاید ماس کہیں جا رہا تھا۔ زری نے ربیہ کو واپس پلٹتے دیکھا، مگر آج ماس کو محض ایک نظر دیکھنے کی خواہش نے اسے نہیں ڈرایا تھا۔ وہ یوں ہی اپنا کام کیے گئی۔ جویا نے مایوسی سے سامنے بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا نا، فی الحال کچھ عرصہ اسی طرح چلے گا یہ کیس، یہی بہتر ہے۔ وہ رٹے رٹائے انداز میں بات کر رہا تھا، اس لیے کہ سب اس کے روزمرہ معمول کا حصہ تھا۔ مگر یہ تو چل ہی نہیں رہا، کتنے دن ہو گئے صرف تاریخ پر تاریخ لی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پچھلی بار کم از کم ضمانت تو ہوگی تھی، مگر اس بار تو، باوجود کوشش کے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، جنہیں اس نے فوری طور پر تیلی سے رگڑ ڈالا تھا۔ پچھلی دفعہ کچھ اور بات تھی، جرمانہ بھر دیا گیا تھا، اس لیے رعایت بھی مل گئی تھی، مگر اب مہلت ختم ہو گئی ہے اور کیس کی تفتیش آگے بڑھ چکی ہے۔ چند اور لوگوں کے نام بھی شامل ہو گئے ہیں کیس میں، اور بہرحال کروڑوں کا معاملہ ہے۔ اس کے سامنے اب کسی دوسرے کیس کی فائل کھلی تھی اور اس کی پوری توجہ اب اسی پر ہی تھی۔ جویا کو پورا یقین تھا کہ اب وہ اس کی بات ٹھیک سے سنے گا بھی نہیں، مگر خود اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے پاس سے کم از کم کوئی حرف تسلی تو لے کر اٹھے۔ دیکھیں عارف صاحب، اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ابو وہ ساری رقم بھر چکے ہیں اور انہیں… دیکھیں مس جویا، اس نے سرد لہجے میں بات کاٹی، یہ بات بار بار دہرائی جا چکی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ چند لاکھ جمع کرا دینے سے اظہار صاحب کے جرم کی سنگینی کم نہیں ہو سکتی؟ یہ معاملات مہینوں سالوں میں جا کر حل ہوتے ہیں۔ آپ کو جلدی ہے تو بہتر ہے کوئی دوسرا وکیل کر لیں۔ ویسے بھی جو فیس میں نے آپ سے لی ہے اس میں اتنا ہی کیا جا سکتا تھا، آگے کی ٹرمز اور کنڈیشنز مختلف ہیں اس حساب سے۔ جویا کی مایوسی اور بھی زیادہ بڑھی۔ پچھلے سارے عرصے میں وہ فیس پہ فیس وصول کرتے آئے تھے، اور جس طرح وہ یہ ادائی کر رہی تھی، اس کے بعد بھی وہ آپ پچھلے ریٹ پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں عارف صاحب، میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہمیں کچھ آسانی ہوئی اور ابو کا یہ کیس ختم ہو گیا، ہم اس سے بھی زیادہ آپ کو پے کر سکیں گے، مگر اس وقت تو بڑا مشکل ہے۔ بلکہ بیچارگی سے اپنی درخواست ان کے حضور پیش کرتے ہوئے وہ خود اپنی نگاہوں میں گری جا رہی تھی۔ ہم یہاں امکانات پر بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں،
اور ویسے بھی یہ کورٹ ہے. اس طرح کے پروفیشنل معاملات میں شام کو اپنے چیمبر میں نپٹاتا ہوں. وہاں آ کر بات کیجیے گا اگر آپ کو میری کنسلٹیشن فیس منظور ہے. اس بار انہوں نے اپنے سامنے رکھی اظہار صاحب کے کیس کی فائل بھی اٹھا کر جویا کے آگے کر دی تھی. ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ چکے تھے. جویا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل تھامی تھی. موسم بدل چکا تھا پر اس پرہجوم شہر میں دن کا یہ پہر گرمی کی یاد دلاتا تھا. سیڑھیوں سے کمپاؤنڈ تک آتے ہوئے اسے کتنی بار لگا جیسے وہ یہیں کہیں گر جائے گی. مایوسی کی آخری حد کو بھی پار کر لینے کے بعد کب سے پیچھا کرتے اس سوال کا جواب مکمل کٹہرے میں تھا. اس کے پیر اچانک بری طرح ہی کانپے. قریب ایک پڑی ایک بینچ کو وہ نہ تھامتی تو لوگوں سے بھرا اس مقام پر ضرور ہی گر جاتی. معاذ نے اسے دھوپ بھرے پرانے بینچ پر اکیلے سر جھکائے بیٹھے دیکھا تھا. اپنے ارد گرد سے گزرتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اتنی تھکی اور خستہ حال نظر آ رہی تھی کہ معاذ نے اپنا دل بیٹھا ہوا محسوس کیا. آس پاس رش بڑھتا ہی جا رہا تھا مگر پھر بھی جویا. دھوپ سے بھرے اس پل میں ایک مہربان سا سایہ اس پر آ کر ٹھہرا. جویا کو یوں ہی گمان سا ہوا تھا. جویا میں ہوں معاذ، ادھر دیکھو میری طرف. وہ بہت نرمی سے اس کی طرف تھوڑا سا جھک کر پھر پکارا. اس بار اس کا جھکا ہوا سر اٹھا تھا. معاذ نے دیکھا اس کے لب بالکل خشک اور آنکھوں میں اتنی ویرانی کہ اٹھو، یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، میرے ساتھ چلو. وہ اب بھی اتنی بے یقینی سے معاذ کے چہرے کو تک رہی تھی کہ اسے لگا جیسے اس کی بات سن ہی نہیں سکی. سو اسے بات دہرانی پڑی. اٹھو، کہیں بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں. آج تو کیس چلنا تھا نا اظہار چچا کا. ابھی کتنی دیر ہے؟ عارف صاحب کہاں ہیں؟ وہی وکیل ہے نا؟ جویا کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا باخبر تھا. آج نہیں چلا کیس، 15 دن آگے کی ڈیٹ لی ہے انہوں نے. آہستہ سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کیوں نہیں چلا؟ کیا کہہ رہے ہیں عارف صاحب؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر پریشان کر رہے ہیں، ورنہ اتنا عرصہ. اس کے ساتھ ہلکے ہلکے سے چلتا ہوا وہ اس طرح تبصرہ کر رہا تھا جیسے خاموشی کا ایک لمبا دورانیہ ان کے بیچ آیا ہی نہیں تھا. اس کیس کی ساری اونچ نیچ سے وہ پوری طرح باخبر تھا. ایک تلخ سی مسکراہٹ جویا کے لبوں پر آ گئی. سارے خاندان کی طرح تم نے بھی بھرپور دلچسپی لی ہے ابو کے کیس میں. میری دلچسپی کی وجہ اتنی دل دکھانے والی ہے کہ ہم اس پر بات کرنے کی شاید ہمت بھی کھو چکے ہیں. جویا کے طنز پر خلاف عادت برا ماننے کے بجائے اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا. وہ کہہ کر پچھتائی. سخت پرہجوم پارکنگ میں سے گزرتے ہوئے اس مہارت سے اس کے لیے راستہ بناتا جا رہا تھا کہ جویا کو ایک بار بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ورنہ وہ اس وقت اتنی منتشر تھی کہ شاید ابھی تک وہیں اس بینچ پر بیٹھی ہوئی ہوتی. چند منٹوں کا یہ ساتھ بڑا ہی عافیت بھرا تھا. معاذ کی پشت پر نگاہ جمائے اس نے کتنی بار گیلی ہوتی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا. مستقل عارف صاحب کی کارکردگی پر تنقید کیے گیا بنا جویا کی طرف دیکھے. ان کی ریپوٹیشن سخت خراب ہے. نہ تو وہ اتنے قابل ہیں اور نہ ہی مخلص. بری طرح پیسہ لیتے ہیں اور کلائنٹ کو آخری وقت تک جھانسے میں رکھتے ہیں. اس جھانسے کا بھی آج آخری دن تھا. جویا کی آواز نیچی تھی مگر اس شور و گل میں بھی آگے چلتے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. کیا مطلب؟ معاذ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. یہی کہ اب وہ یہ کیس نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہ بات کا دوسرا حصہ اس کی کم مائگی کا قصہ بیان کرتا تھا. سو وہ بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہوگی. کوئی بات نہیں، اچھا ہی ہے. ہم ویسے بھی ان کا مزید ساتھ نہیں چاہ رہے تھے. ہم؟ جویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. ہاں اور کیا، شہر میں مخلص اور قابل وکلا کی کمی تھوڑی ہے. اظہار چچا کا کیس اب ہم کسی اور کے سپرد کر رہے ہیں اور دیکھنا کتنی جلدی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تم بالکل فکر مت کرو. جویا کی آنکھوں میں پھیلی حیرت کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا. اور اب تمہیں یہاں آنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. یہ جگہ اکیلے آنے والی بھی نہیں ہے. ویسے بھی میں خود دیکھ لوں گا سب کچھ. جویا نے نچلا لب سختی سے دانتوں میں دبایا. معاذ اتنی بڑی دنیا میں آج بھی وہی تھا جو اس کے حصے کی دھوپ اپنے سر لینے کے لیے تیار کھڑا تھا. دل نے شدت سے اس ایک پل میں جی لینے کی تمنا کی تھی. دیکھو معاذ، خود کو بمشکل کمپوز کرتے ہوئے ان مہربان ساعتوں کے سحر سے نکلی. تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اس حد تک ہمارا خیال کیا، لیکن اس کی ضرورت نہیں. کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے ہم لوگ. ہم لوگ؟ معاذ نے دل میں ہی دہرایا. اور کون تھا اس کے ساتھ بھلا؟ یوں ہی بلا مقصد اس کے نگاہ نے اطراف میں کسی جانے پہچانے چہرے کو تلاشنا چاہا. کوئی بھی تو نہیں. کوچنگ سینٹر کی طویل نہ ختم ہونے والی گلی سے لے کر بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرے اس احاطے تک وہ ہمیشہ اکیلی ہی نظر آئی تھی. اور وہ سب جو اس کے سب سے زیادہ اپنے ہونے کے دعوے دار تھے ان میں سے کبھی کوئی
کبھی کوئی ساتھ دکھائی نہ دیتا تھا، مگر وہ پھر بھی مصر تھیں۔ آپا گل سلمان بھائی وغیرہ کسی دوسرے وکیل کا انتظام کر لیں گے جو زیادہ بہتر ہوگا۔ معاذ نرمی سے مسکرا دیا۔ بہتر ہوگا یہ صفائی تم ان کے سامنے پیش کرو جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ جویا نے چونک کر اس کے ہاتھ کے سمت دیکھا۔ اسلام چچا؟ بساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ گاڑی کے قریب ابا کھڑے تھے۔ ایک گہری سانس جویا کی لبوں سے آزاد ہوئی۔ رات کا نامعلوم کون سا پہر تھا۔ بڑی دیر سے انہوں نے گھڑی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ ایشٹرے میں بجھتے سگاروں کا ڈھیر آہستہ آہستہ اونچا ہوا جا رہا تھا، مگر اب درینہ عادت بھی سکون کا باعث بننے سے قاصر تھی۔ برسوں سے لگے بندے معمول پر گزرتی محفوظ اور مامون خوشحال زندگی کو جیسے اچانک ہی پچھتاوے اور وسوسوں کی دیمک آن لگی تھی، جو قصہ برسوں پہلے اپنی طرف سے انہوں نے خوش اسلوبی سے نپٹا دیا تھا۔ سود بیاج کے ساتھ وہ پھر سے ادائیگی کا تقاضا کر رہا تھا۔ کتنی بار وہ حالات اور واقعات کے تسلسل کو ذہن میں دہراتے، مگر کنفیوژن سا کنفیوژن۔ وہ سب کچھ جس پر بہت پہلے صبر کر لیا گیا تھا اور مڑ کر نہ دیکھنے کا ارادہ بھی مصمم تھا، ان کی ہر کوشش کو سفر کرتا ہوا خود ہی سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک جگ سا پزل کی مانند۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے نیا سگار سلگایا۔ کھوئے ہوئے حصے ڈھونڈنے کی ایک اور کوشش۔ کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی شاید۔ وہ اٹھ کر بند کرنے لگے تو باہر کی یکپستگی کا احساس اور بھی نمایاں ہوا۔ ان کی اس نرم گرم کمرے کے باہر کی دنیا اتنی آرام دہ نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں شدت سے سڑکوں، فٹ پاتھوں، برج کے نیچے زندگی گزارتے لوگوں کا خیال آیا۔ خدا کی بے مایا پھیلی مخلوق نہ جانے کس کس طرح زندگی کاٹنے پر مجبور ہوگی۔ ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ تکلیف دہ شاید انہی میں سے کہیں وہ بھی تھا۔ گاڑیوں کے ہجوم میں اپنی جگہ بناتا ہوا، گلے میں وہ بھاری سا خوانچہ لٹکائے، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کی حقارت آمیز نگاہوں اور جھڑکیوں کا مقابلہ کرتا ہوا، اور اس غضب کی ٹھنڈ میں بھی نہ جانے کہاں سکڑا سمٹا۔ پتہ نہیں اس کے پاس کوئی گرم کپڑا بھی ہوگا یا نہیں۔ دل بڑے ناگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بنا کھڑکی بند کیے واپس صوفے پر بیٹھے۔ وہی تھا جو انہیں اس گورکھ دھندے میں پھنسا کر غائب ہو چکا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ دن رات نگاہوں سے گزرنے والے سینکڑوں لوگوں کی طرح وہ اسے بھلانا تو ایک طرف نظر انداز تک کرنا ہی پائے تھے۔ گیتی آرا کی طرف سے کی گئی تردید بھی جیسے رسمی کارروائی رہی تھی۔ شاید انہیں گیتی سے کھل کر بات کرنی چاہیے تھی، یا پھر یوسف۔ دروازہ کھول کر ان کی بیوی اندر آ گئی تھی۔ بڑی بے وقت مداخلت تھی۔ انہوں نے کچھ بیزاری سے اس عورت کی طرف دیکھا جس کے ساتھ وہ ایک عمر بسر کر چکے تھے۔ 3:30 بج رہے ہیں رات کے، آج سو گے نہیں کیا؟ میں بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں ان کے خیال سے زیادہ اپنی نیند خراب ہونے کی کوفت تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیے۔ مجھے جب سونا ہوگا سو جاؤں گا، تم آرام سے جا کر سو جاؤ۔ وہ شاید یہی سننا چاہ رہی تھی۔ بنا دوسرا سوال کیے واپس مڑ گئی۔ یوسف کمال کی نظر چند لمحے اس ادھ کھلے دروازے پر جمی رہی۔ زندگیوں پر مسلط ہوتے لاتعلق رشتے، بے جان جسموں کی مانند، اور جنہیں دفنانے میں جلدی بھی نہیں کی جاتی، ساری عمر کے لیے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھوتے کا مضبوط ڈھکن لگا کر، تاکہ ارد گرد تعفن بھی نہ پھیلے، اور ان گنت لوگ اس عذاب کو جھیلتے ہوں گے اور جیتے بھی رہوں گے۔ بہت مدت بعد یوسف کمال کو خود اپنے آپ پر شدت سے رحم آ رہا تھا۔ سامنے کے آرائشی برآمدے میں دن چڑھے کی چمکیلی دھوپ پھیل رہی تھی۔ استاد فراغت بیگ اپنے کرسی اور بیاض اٹھائے وہیں آ بیٹھے تھے۔ شامہ نے گرم گرم چائے کا کپ لا کر دیا تو مسکرا دیے۔ جیتی رہو۔ ویسے آج کل چائے کچھ زیادہ ہی نہیں بناتی ہو، صبح سے شاید چوتھا کپ ہے۔ اٹھتے بھی تو آپ 5 بجے ہیں، اور استاد جی اب گھر میں ویسے بھی ہے ہی کون، لمبے چوڑے کام ہی کب رہ گئے ہیں۔ آپ، نانی، باجی نگینہ، اب ان کی خدمت بھی نہ کروں تو پھر کیا کروں، دن کٹے گا کیسے؟ وہ واپس جاتے جاتے رک سے گئی۔ یہ تو ہے، اور گیتی کے جانے کے بعد تو بالکل ہی سناٹا سے چھا گیا ہے۔ اتنے دن ہو گئے مگر اس کی غیر موجودگی کی عادت نہیں پڑ رہی۔ دن میں کتنی بار آ کر پاس بیٹھ جاتی تھی۔ اسے یاد کر کے اداس ہوئے۔ شامہ نے محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی تو ہمیشہ سے لاڈلی رہی ہے، حالانکہ اس نے کچھ سیکھ کر نہیں دیا آپ سے۔ باجی نگینہ تو اس کی نالائکی سے ہمیشہ شکایت ہی رہتی رہی، کہتی تھی چراغ تلے اندھیرا، اس کو کہتے ہیں گھر میں اتنے بڑے دو سکھانے والے، مگر گیتی نے کچھ سیکھ کر ہی نہیں دیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا اپنے بڑوں سے۔ استاد فراغت بیگ نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ غلط سوچتی تھی نگینہ، گیتی نے تو وہ کچھ سیکھا اپنے بزرگوں سے
جو نہ فیروزہ سیکھ پائی اور نہ ہی سندل، بہت مختلف ہے وہ، اور اپنے ساتھ سب سے قیمتی چیز لے گئی اس گھر سے، دل کی گہرائیوں سے نکلی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، سمجھی؟ شامہ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اندر سے نگینہ آواز دے رہی تھی، آئی آئی باجی۔ استاد فراغت بیگ نے مسکرا کر چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ نیچے بازار میں ابھی ساری دکانیں بھی نہیں کھلی تھیں۔ انہیں اپنا یہ پرسکون اور مانوس ماحول دل و جان سے پسند تھا۔ اندر نگینہ آج اپنے کپڑوں کی الماری کھولے بیٹھی تھی اور حسب عادت سخت خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ سستی والی جارجٹ، لیڈی کریپ، اوپر سے رنگ برنگی چمکیلی بیلیں، یہ سب پہنتی تھی میں، اور کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ ٹوکی دے مجھے۔ حالات دلدار والے اگر میری ہنسی اڑاتے تھے تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ایک طرف ڈھیر لگائے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسے کتنے کپڑے تھے اس کے پاس جو اتنی بار بانٹ دینے کے بعد بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شامہ بنا کوئی تبصرہ کیے نیچے بیٹھ کر ان سب کو طے کر کے ایک طرف رکھنے لگی۔ نگینہ کا تبصرہ جاری تھا، سندل دیکھ لے تو ابھی صحن میں رکھوا کر آگ لگوا دے ان کپڑوں کو۔ اس کا سٹینڈرڈ اب اتنا ہائی ہے کہ کوئی سستی شے برداشت ہی نہیں کرتی۔ ہے بھی شروع سے نازک مزاج، اور اب تو اس کا وہ عروج ہے کہ شامہ نے بمشکل اپنی بے چینی کو کنٹرول کیا، مگر نگینہ کا سندل نامہ ایک بار شروع ہو جاتا تو پھر جلدی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ چپ چاپ سارے فضول کپڑے الگ کیے گئی۔ ویسے باجی، اب سندل نے اپنے ہاں آنا کم نہیں کر دیا ہے؟ جب نگینہ ذرا خاموش ہوئی تو شامہ کو کہنا ہی پڑا، ہاں تو مصروف بھی تو کتنی ہے، دن رات شوٹنگ پر ہوتی ہے، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک۔ اب آدمی یا تو کام کرے یا پھر گھر والوں کی خیر خبری کرتا پھرے۔ میں نے تو خود اسے کہہ رکھا ہے کہ اپنی ساری توجہ کام پر رکھے، ہماری فکر نہ کرے بالکل۔ نگینہ کی آواز قدرے اونچی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں باجی نگینہ کس کو مطمئن کر رہی ہیں، مجھے یا خود کو؟ سر جھکائے بیٹھی شامہ نے تکلیف سے محسوس کی۔ حاسدوں کی بڑی نظر ہے سندل کی کامیابیوں پر، پتہ نہیں کتنے ٹونے ٹوٹکے کروا رکھے، جبھی تو 2 فلمیں ہلکی گئی ہیں اس کے پچھلے جمعے والی، مجھے تو فکر سی ہو رہی ہے۔ وہ بولتے بولتے تھک چکی تھی یا واقعی فکر مند تھی؟ اللہ مالک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ شامہ کی محبت خالص اور اجلی تھی۔ نگینہ نے مایوسی سے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ پتہ نہیں، اماں تو کہہ رہی ہیں کہ بنا سوچے سمجھے اندھا دھند دوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اب ذرا بتا، وہ والد صاحب کی کسی بھی فلم کو کیسے منع کر سکتی ہے؟ کتنے احسان ہیں ان کے، مگر اماں کو کون سمجھائے، انہیں تو والد صاحب سے چھیڑ ہوتی جا رہی ہے۔ بات تو غلط نہیں ہے نا ان کی، والد صاحب بھی سندل کی شہرت کو کیش کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنے لو بجٹ والی فلمیں بنائی تھی تو ان میں خالی سندل کیا کر لی تھی، نتیجہ خراب ہی نکلنا تھا نا۔ شامہ کا تجزیہ غلط نہیں تھا، مگر ناکامی تو ہیرو ہیروئن کے ساتھ پر آنی ہے نا، مارکیٹ ویلیو تو ان کی گرتی ہے۔ نگینہ کا انداز تھکا تھکا سا تھا اور دل ایک ہی دم اس چاروں طرف پھیلے مینا بازار سے اچاٹ سا ہوا تھا۔ تو یہ سب سمیٹ کر نکال دے شامہ، میرا تو اب ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بیزار سی ہو کر برآمدے میں نکل آئی، تبھی اس نے سیڑھیوں پر سے سندل کو اوپر آتی دیکھا۔ وہ سیدھی اس کی طرف آنے کی بجائے پہلے استاد جی کو سلام کرنے کے لیے رکی تھی۔ نگینہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ اپنی ساری تنگ مزاجی کے باوجود سندل میں کم از کم گھر کے بڑوں کا لحاظ تو تھا۔ بہت دن بعد آئی خیر سے، وہ اسی لیے نان ستارہ کے کمرے میں آئی تھی۔ سندل کوئی جواب دینے کے بجائے نانی سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ آج خلاف معمول فوراً ہی الگ ہو جانے کے بجائے وہ چند لمحے ان کے گلے سے لگی رہی۔ نگینہ نے ان چند لمحوں میں سندل میں آئی اس تبدیلی کو نوٹ کیا تھا۔ بڑے عرصے بعد آج وہ سادہ سے شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنے ہوئے تھے، چہرہ میک اپ سے عاری اور بال سادہ سے ہیئر بینڈ کی قید میں تھے۔ اپنے نمبر 1 ہیروئن کے پورٹ فولیو سے قطعی مختلف، لیکن اس سادہ سے حلیے میں وہ شاید اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ نگینہ کو اس پر ویسا ہی فخر تھا جیسا کسی زمانے میں نان ستارہ کو فیروزہ پر۔ گیتی کیسی ہے، کوئی خیر خبر؟ اپنے بارے میں کیے گئے سارے سوالوں کو صفائی سے نظر انداز کر کے وہ وہیں نانی کے مسرے پر نیم دراز ہوئی۔ گیتی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، روزانہ فون پر بات ہو جاتی ہے، کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھی کیا تھا، نمبر نہیں ملا، شاید بند تھا تمہارا فون۔ نگینہ کے لہجے میں گیتی کے لیے بات کرتے ہوئے اب خود بخود اطمینان آتا تھا، اور ایک چھوٹا موٹا سا پیراگراف وہ سالار کی تعریف میں ادا کرنا نہیں بھولتی تھی۔ سندل کی پیشانی پر ہلکا سا بال آیا۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس نے آپ پر، ذرا بھی گیتی کے مقابل نہیں تھا، جب اصلیت کھلے گی تب۔ تلخ لہجے میں وہ جو کہہ رہی تھی نگینہ سے پہلے آج نانی ستارہ کو برا لگا تھا۔ اصلیت بھی کھل گئی اس کی، بالی جیسے 10 کو نہیں 5 کو تو خرید سکتا ہے۔ کوٹھی نام کر دی اس نے گیتی کے، اور ماشاءاللہ لاکھوں کا زیور ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مخلص اور سادہ دل ہے۔ گیتی کی فکر مت کرو، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔
سندل نانی کی بات کے دوران سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ کو نگینہ پہلے بھی بتا چکی تھی مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے باری باری نگینہ اور نانی دونوں کو دیکھا۔ جواباً وہ دونوں ہی مسکرائی تھیں۔ کمال ہے، گیتی نے چپ چاپ کتنا بڑا ہاتھ مار لیا۔ لگتی تو بہت سیدھی تھی مگر اندر ہی اندر سالار کے ساتھ پوری سیٹنگ کر رکھی تھی۔ وہ اور بھی تلخ ہوئی۔ کیسی باتیں کرتی ہے سندل، اپنی بہن کو جانتی نہیں کیا؟ گیتی کے سیدھے پن سے ہی تو ہم سب عاجز تھے، بھول گئی؟ نگینہ کو اس کی بات سے بڑا ہی رنج ہوا تھا مگر سندل اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ کوئی سیدھا نہیں ہے آج کے زمانے میں، سب اپنا بھلا دیکھتے ہیں۔ گیتی نے بھی ہمیشہ سیف رستہ چنا۔ پہلے پڑھائی کے نام سے کام چراتی رہی، پھر مزے سے اپنی مرضی کی شادی رچا لی۔ مصیبت تو میرے ساتھ ہے۔ کام کام کام، ایک ساتھ کتنی شفٹوں میں کام کر رہی ہوں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ سو غصے کے باوجود بھی نانی یا نگینہ کو نرمی برتنی پڑ رہی تھی۔ اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منع کیا تھا نا کہ ایک ساتھ اتنی فلمیں مت کرو، معیار خراب ہوتا ہے، لوگ بھی بیزار ہونے لگتے ہیں۔ پیسے کے پیچھے دوڑتے رہنا بھلا کس کو راس آتا ہے؟ مگر تمہیں تو ہماری کوئی ایک بات بھی کہیں سمجھ نہیں آئی آج تک۔ نانی ستارہ کا لہجہ نرم سہی مگر بات سچی تھی، سو کڑوی بھی لگی۔ سندل آج بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ آئی تھی مگر یہاں دستیاب کندھے سر رکھ کر رونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کسی کو مجھ سے ہمدردی نہیں۔ وہ بالی ادھر باتیں سنا رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ فلمیں فلاپ ہونے میں میری کوتاہی ہے۔ میں نے دل لگا کر کام ہی نہیں کیا، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا۔ اب اگر اگلی فلم بھی… اس نے ایک برے امکان کا اظہار کرنا چاہا مگر آنکھوں میں آتے آنسو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، سو وہ تکیے میں منہ دے کر واپس بستر پر دراز ہوئی۔ وہ بری طرح اپسیٹ تھیں۔ اب اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ نانی اور نگینہ دونوں ہی تشویش میں گھری تھی۔ بالی صاحب کہاں ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ نگینہ نے اپنے اطمینان کے لیے پوچھا تھا مگر وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ بھاڑ میں گیا بالی، ایک فلم دیکھ کر جو احسان کیا تھا وہ سود سمیت اتار دیا میں نے، پھر بھی دیکھ لیجیے گا اب نئی لڑکی ٹرائی کرے گا۔ نگینہ نے بے اختیاری ماتھے کو چھوا۔ کیا ہو گیا تیری عقل کو سندل؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بالی سے کوئی بڑا جھگڑا موڑ لے لیا تو نے۔ ارے شوبز میں کون کسی کا ہوتا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہی کسی کو وفا نہیں ملتی ہے، سب منہ دیکھے کے ہوتے ہیں، وقتی کام نکالنے والے لوگ۔ تیری طرح جذباتی نہیں ہوتے۔ عقل پکڑ، کیوں نوبت لا رہی ہے کہ بالی صاحب کسی اور لڑکی کو سائن کریں؟ نگینہ کی دانش مندی سے کی جانے والی بات اس نے شاید ڈھنگ سے سنی بھی نہیں تھی، یوں ہی تکیے میں منہ دیے لیٹی رہی۔ موبائل پر گیتی کا فون آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے سندل کی خستہ حالی سے سبھی کی توجہ ہٹ گئی۔ شامہ، نانی، نگینہ تینوں ہی کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ہر ایک اس سے بات کرنے کا خواہش مند تھا۔ سب کے لیے وہ راتوں رات اہمیت اختیار کر چکی تھی، بڑے غیر محسوس انداز میں۔ ہاں سندل بھی آئی ہوئے، لو بات کر لو، نگینہ نے بہت خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے سندل کا کندھا ہلایا۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، چھوڑ دے میرا پیچھا۔ دور بیٹھی گیتی نے سندل کو صاف کہتے ہوئے سنا تھا۔